ہمارے اگلے مقرر ہیں محترم المقام عزت مآب مولانا عثمان اسماعیل سلفی حفظہ اللہ تعالی۔ ان کا موضوع بھی، ان کا عنوان بھی اسی نظم کے مطلع کا ایک مصرع ہے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ آپ احباب ذرا بیداری کا ثبوت دیں، تھکے تو نہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی وفی انفسکم افلا تبصرون۔ قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج کی اس نشست میں میرے ذمے لگائے گئے موضوع کے عنوان کو آپ محترم بھائی عبداللہ کی زبانی سماعت فرما چکے ہیں۔ مجھے آئے ہوئے مہمانان ذی وقار کا دل کی گہرائیوں سے خیال ہے، اور میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر مخل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ مختصر وقت میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے کچھ گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ انسان کی زندگی کے جتنے بھی ادوار ہیں، کسی دور میں انسان کے وجود کو قوتوں اور توانائیوں کا وہ عروج نصیب نہیں ہوتا ہے جتنا کہ اس کو توانائیوں کا عروج اس کی جوانی کے اندر نصیب ہوتا ہے۔ بچپن ہے، انسان یہی ہے، ہاتھ یہی ہیں، پاؤں یہی ہیں، نہ پکڑنے کی قوت، نہ چلنے کی قوت، نہ ٹانگوں میں دوڑنے کی قوت ہے۔ یہی انسان جوانیوں کے دریچوں پہ قدم رکھتا ہے۔ بڑی بڑی دیواریں پھلانگنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، دریاؤں میں چھلانگیں لگانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، موٹر سائیکلوں پہ سٹنٹ اور کرتب کرتا یہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے طوفانوں کے سامنے جوان کھڑا ہو جاتا ہے، سخت سردی کے اندر بھی، برف باری کے اندر بھی یہ اپنے گریبان کو ڈھیلا کر کے برف باری کے اندر جھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ قوتیں عروج پہ ہے، طاقتیں عروج پہ ہے، اور وقت پھر بھی آتا ہے انسان بھی وہی، ہاتھ بھی وہی، پاؤں بھی وہی، کمر بھی وہی، طاقت بھی وہی، لیکن اب بڑھاپے کا شکار ہو گیا۔ وہی جو دیواریں 8-8 فٹ کی پھلانگ لیتا تھا، اب اپنے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہوا کہتا ہے بیٹا میرا ہاتھ پکڑنا۔ قدرت اور فطرت ہمیں بتاتی ہے انسان کے وجود میں قوتوں کا عروج، اس کو جوانی کا مرحلہ کہتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات کا رب اپنے دربار کے اندر انسان کو قدم بھی ہلانے کی اجازت نہیں دے گا حتیٰ یسأل عن 4، جب تک 4 سوالات کے جواب مکمل نہیں ہو جاتے۔ میرا رب پہلا سوال پوچھے گا ان عمرہ فیم افنا، زندگی کہاں پہ گزاری۔ اب جب سوال زندگی کا آ گیا، A to Z پوری لائف، پوری زندگی اس کے اندر شامل ہے، لیکن جوانی کے عرصے کی اہمیت کا اندازہ کیجئے۔ زندگی کے سوال کو کرنے کے بعد میرا رب علیحدہ سے پوچھے گا ان شبابہ فیم ابلا، جوانی کہاں پہ گزار کے آیا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جوانی کی قوتیں انسان کی اس قدر فائدہ مند ہیں، لیکن جب میں آج کے دور کی امت کے جوان کو دیکھتا ہوں
جو اسلام کے آبجیکٹیو میتھڈ کو بھی کسی کے سامنے رکھنے سے قاصر ہے، سمجھانے سے قاصر ہے، دفاع اسلام سے قاصر ہے، اپنے ذہن میں اس کی اپنی بنیاد شکوک و شبہات کے تانے بانے کے اندر گری ہوئی ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، وجہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھا جوانیاں انجوائے کرنے کی زندگی ہے، انٹرٹینمنٹ کی زندگی ہے، جوانی تو جناب دوبارہ پلٹ کے نہیں آنی، مستی کرو، انجوائے کرو۔ جس زندگی کے عرصے کو ہم نے صرف کھیل کود اور تماش بینی کا عرصہ سمجھ لیا، اللہ کی قسم امت کے اکابرین کو اٹھا کے پڑھیے، حیران ہو جائیں گے اتنی عمر میں محدثین نے کتنی خدمات کو سر انجام دیا۔ ہماری کھیل کود ہی ختم نہیں ہوئی، ہمارے کرکٹ کے میدانوں سے ہی ہمارا دل نہیں بھرا، ہمارے موبائل کے پیکیجز انہی سے ہی ابھی ہماری جان نہیں چھوٹی۔ اتنی عمر میں محدثین کی کتابیں اٹھائیے، سیر کو اٹھائیے، ذہبی کی تاریخ کو اٹھا کے پڑھیے، جوانی کیا ہوتی ہے، محدثین نے کتنے کارنامے سر انجام دیے۔ ہاں، اللہ کی کتاب کے بعد میرے بھائیوں سب سے اتھینٹک اور قابل اعتماد سورس مسلمانوں کے دین کا کیا ہے؟ حدیث ہے، اور حدیث کے پورے ذخیرے میں سے بھی سب سے اہم ترین مصادر ہمارے پاس صحاح ستہ کی شکل میں اہل علم طلباء موجود ہیں۔ صحاح ستہ کے محدثین کو اٹھائیے، سنن اربع کے محدثین کو اٹھائیے۔ امام نسائی رحمت اللہ علیہ 15 سال کی عمر، اور 15 سال کی عمر میں ہماری موبائلوں سے جان نہیں چھوٹتی، کرکٹ سے دل نہیں بھرتا، پتنگ بازی سے ہمارا جناب ابھی توجہ جو ہے ہٹتی نہیں۔ 15 سال کی عمر میں یہ ماؤں کی گود میں کھیلنے کی عمر، مائیں لاڈ کر کے 20 سال کے بچے کو سرے چڑھایا ہوا۔ وہاں امام نسائی رحمہ اللہ سنن نسائی کے مصنف، صحاح ستہ کے محدثین میں سے ایک محدث امام نسائی 15 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا سفر جناب اپنی بستی نساء سے قتیبہ بن سعید محدث رحمہ اللہ کے علاقے بغلان کی طرف کرتے ہیں۔ او بھائیو، اٹھاؤ ذرا تاریخ اور سیرت کو۔ امام نسائی نے 15 سال کی عمر میں نبی کی حدیث کو سیکھنے کے لیے 1300 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا تھا۔ آج کا طالب علم تھوڑے سے فاصلے سے گھبرانے والا، اٹھائیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی زندگی کو۔ سجستان سے نکلے، اپنی زندگی کا پہلا سفر آپ نے نیشا پور میں آپ نے بغلان میں امام قتیبہ بن سعید کی خدمت میں طے کیا، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ سفر 1200 کلومیٹر کے فاصلے میں طے کیا تھا۔ عمر کتنی امام ابو داؤد کی؟ 18 سال۔ آج 18 سال کے جوان سے پوچھو، اس کو غسل جنابت کے طریقے کا اللہ کی قسم نہیں پتا ہے۔ ہاں، امام ترمذی کو اٹھا کے پڑھیے، جامع ترمذی کے مصنف، عمر کتنی؟ 20 سال، اور 20 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا رحلۃ العلمیہ آپ نے کہاں پہ کیا؟ ترمذ کے علاقے سے نکلے، 1278 کلومیٹر چل کے نیشا پور میں امام اسحاق بن راہوے کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہاں حدیث رسول کو حاصل کیا۔ اٹھائیے امام ابن ماجہ کی زندگی کو، عمر 21 سال، یا 21 سال کے بچوں کو نماز پوری نہیں آتی۔ ابن ماجہ قزوین سے نکلے، قزوینی تھے، قزوین سے نکلے امام ابن ماجہ، اور جناب چلتے چلتے کوفہ کے اندر علی بن محمد تنافسی محدث کی خدمت میں آپ نے جناب زانو تلمس طے کیا، عمر صرف 21 سال۔ آ جائیے، طلباء کی مجلس ہے، اہل علم تشریف فرما ہیں، شیخین کریمین کی طرف آ جائیے۔ ہاں، امام مسلم رحمہ اللہ کو اٹھائیے،
زندگی کا پہلا سفر علم حدیث کی محبت میں، اپنے نبی کی حدیث کو پڑھنے سمجھنے کے لیے پہلا سفر امام مسلم نے کیا۔ اللہ کی قسم رشک آتا ہے ان لوگوں پہ، عمر صرف 14 سال، اور پہلے سفر کا فاصلہ 3178 کلومیٹر۔ نیشاپور سے امت کا یہ ولی امام مسلم چلا، اور جناب کہاں مکے میں جا کے امام کانبی کے سامنے بیٹھ کے قال اللہ اور قال رسول کی حدیثوں کو حاصل کیا۔ چلیے آگے، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ، آج 10 سال کا بچہ ہے، ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، عمر 30 سال ہو گئی، قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ وار امیر المومنین محدث امت کا فقیہ امام بخاری، اللہ آپ کی تربت پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ اور بھائیو 10 سال کی عمر، 10 سال کی، امام داخلی کے پاس بخارا شہر میں امام بخاری حدیث کا سماع کر رہے ہیں، امام داخلی حدیث کی سند پڑھتے ہیں۔ قال حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، 10 سال کا بخاری اٹھتا ہے، کہتا ہے شیخ محترم ابو زبیر لم یروی عن ابراہیم، ابراہیم سے حدیث کو بیان کرنے والا ابو زبیر نہیں ہے۔ وقت کا محدث امام داخلی 10 سال کے بچے کو دیکھ کر متعجب ہوتا ہے۔ 10 سال کا بچہ ہے، 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمہ اللہ، آپ نے کعبۃ اللہ کی زمین پہ امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی جیسے محدث کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ احمد بن محمد ابو الولید الازرقی کی خدمت میں زانو تلمس طے کیا، اور عمر کتنی؟ صرف 16 سال۔ امام بخاری نے پہلا سفر 4000 کلومیٹر کا چل کے حدیث کے لیے طے کیا تھا۔ لائیے ایسی ہمتیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اور تیرے اسلاف کیا تھے تو کس آسمان کا ٹوٹا ہوا تارا ہے؟ اقبال اس ماضی کو یاد دلانا چاہتا ہے۔ او میرے بھائیو، 18 سال کے کئی طلباء یہاں موجود ہوں گے، اٹھائیے امام بخاری کی سیرت، اللہ کی قسم ان لوگوں کی سیرت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر، جس کو امام بخاری نے میرے نبی کے روزے کے پاس بیٹھ کے ریاض الجنہ میں بیٹھ کے چاند کی روشنی کے اندر لکھا تھا، اور امام بخاری نے اس کتاب میں 13,000 رجال کے حالات قلم بند کیے۔ تاریخ کبیر کے اندر امام بخاری نے وہ کچھ لکھ دیا، بعد میں ابن ابی حاتم آئے تب بھی، ابن حجر آئے تب بھی، سارے امام بخاری کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے، امام بخاری نے التاریخ الکبیر جب لکھی تو عمر صرف 18 سال تھی۔ آیۃ من آیات اللہ ایسے ہی نہیں کہا گیا، یہ محدثین کی جماعت ہے۔ ائمہ اربعہ کو دیکھ لیجئے، امام مالک 10 سال کی عمر ہے، ربیہ رائے اور حضرت نافع جیسے اجل ہستیوں کے سامنے زانو تلمس طے کر کے بیٹھے ہیں، عمر صرف 10 سال ہے۔ امام احمد ابن حنبل بغداد سے چلے بصرہ کی طرف، عمر کتنی؟ صرف 15 سال۔ حضرت محدث حماد ابن زید رحمہ اللہ سے حدیث رسول حاصل کرنے کے لیے 15 سال کا جوان احمد ابن حنبل اپنے گھر سے نکلتا ہے، پہلا سفر کرتے ہیں، وہاں بصرہ پہنچے، پتہ چلا امام حماد بن زید اللہ کو پیارے ہو گئے، ہمت نہیں ہارے، وہیں بصرہ میں بشر بن مفضل اور اسماعیل بن علیہ سے حدیث رسول کو حاصل کیا۔ اٹھائیے امام شافعی کی سیرت کو، مکہ سے چلے مدینہ کی طرف، امام اہل سنہ امام مالک سے علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے پہلا زندگی کا سفر یہ کیا۔ عمر کتنی؟ بعض مورخین کے نزدیک 16 اور بعض لکھنے والوں نے 18 لکھی۔ اور امام شافعی کی زندگی کا یہ پہلا سفر ایسا تھا، مکہ سے مدینہ چلے،
تاریخ میں لکھا ہے پیدل گئے اور طلباء علم سوال کرتا ہوں آج میری اور آپ کی زندگی میں قرآن کتنا ہے؟ امام شافعی نے مکہ سے مدینہ پہنچتے پہنچتے اس ایک سفر میں پیدل 16 مرتبہ قرآن اول سے آخر تلاوت کر کے مکمل کیا تھا۔ عمر کتنی؟ 16 سال، یا بعض مورخین کے نزدیک 18 سال۔ یہ امت کے بڑے تھے، آج کے جوان کو پتہ ہی نہیں، یہ سمجھتا ہے 10 سال کی عمر بھی کھیلنے کی ہے، 15 کی عمر بھی کھیلنے کی ہے، 20 کی عمر بھی کھیلنے کی ہے، 25 کی عمر بھی کھیلنے کی ہے، 30 کی عمر بھی کھیلنے کی ہے۔ اس کے اندر وہ کھیلنے کی جناب جو حد ہے اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں۔ یہ 10 سال کے ماؤں کی گود سے نکلے اور نبی کی حدیثوں کے محافظ بن گئے۔ او میرے بھائیو، یہ ائمہ محدثین کی جماعت تھی۔ ائمہ مفسرین کو دیکھیے، میں آخری 3 شخصیات کا تعارف کروا کے بات کو مکمل کرتا ہوں، اللہ نے زندگی دی پھر سے انشاءاللہ۔ ائمہ مفسرین میں سے عظیم ترین نام امام ابن کثیر کا ہے۔ امام ابن کثیر کا آج 4 سال کے بچے کو اس کی جسمانی طاقت سے زیادہ کتابوں سے لدا بیگ باپ پہنا کے سکول چھوڑ کے آئے گا، وہ گیٹ پہ روتا ہوگا، یہ سکول کے گارڈ کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑائے گا، اس کو کلاس میں چھوڑا۔ لیکن دین کی بات کرے، بچہ پڑھ لے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ دمشق کے اندر امام برہان الدین فزاری کے سامنے اور تہذیب الکمال کے مصنف امام جمال الدین مزی کے سامنے امام ابن کثیر نے جس عمر میں زانو تلمس طے کیا، علم حاصل کیا، عمر کتنی؟ 7 سال سے 11 سال۔ 7 سال میں ابن کثیر وقت کے محدث کے سامنے بیٹھے ہیں حدیث پڑھنے کے لیے۔ یہ کہتا ہے میری تو عمر کھیلنے کی ہے، انجوائے کرنے کی ہے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے۔ دوسرا مشہور نام ائمہ مفسرین میں امام تبری، طلباء اور علماء جانتے، امام تبری نے صرف 12 سال کی عمر تھی، اپنے علاقے تبرستان کو چھوڑا، ایران کے علاقے رے کے اندر امام رازی کے پاس جا کے قرآن کی تفسیر کا علم پڑھا تھا۔ او امت کے جوانوں، کبھی تنہائیوں میں غور تو کرو۔ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کبھی اپنے ماضی کے آسمان کی چمک تو دیکھو، اپنے تابندہ درخشندہ اسلاف کے واقعات تو دیکھو۔ یہ محدثین اور مفسرین کے واقعات تھے۔ او بھائیو، اٹھائیے ذرا تاریخ، اگر فتوحات کرنے والے جوانوں کو دیکھیں، آج بھی جبرالٹر کی پہاڑیوں سے پوچھو جا کے، جس کو جبل طارق کہتے ہیں، کبھی وہاں پہ 28 سال کا جوان طارق ابن زیاد آیا تھا، اللہ کی قسم ساحلوں پہ اترا تھا، 8000 فوج تھی، سامنے راڈرک کی فوج 2 لاکھ تھی، یہ 8000 فوج لے کے آیا تھا، سپاہیوں کو حکم دیا تھا کشتیاں جلا دو، جلا دی۔ پھر طارق ابن زیاد نے خطبہ دیا تھا، ایھا الناس این المفر، او میرے لشکر کے ساتھیوں، بھاگنے کے لیے رستہ کوئی نہیں، البحر من ورائکم، تمہاری پشتوں کے پیچھے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، والعدو امامکم، سامنے اللہ کا باغی، صلیب کا پجاری، عیسائی دشمن ہے، بھاگنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت ہے۔ وَلَيْسَ لَكُم مِّنَ اللَّهِ إِلَّا الصِّدْقُ وَالصِّبْرُ، اور اللہ کی طرف سے ہمارے نصیبے میں 2 ہی چیزیں ہیں، ایک رب نے سچا دین دیا ہے، دوسرا دین میں صبر اور استقامت دی ہے۔ دشمن پہ ٹوٹ پڑو، تاریخ بتاتی ہے۔ پھر اس طارق ابن زیاد کے وہ مبارک قدم لگے، عقیدہ توحید کے ساتھ یلغار کی، 8000 نے 2 لاکھ کو شکست دی، اندلس مسلمانوں کے زیر نگیں آیا،
781 سال تک اندلس پہ مسلمانوں کا پرچم لہراتا رہا. 28 سال کا جوان ہے. آج 28 سال کے جوان کو اپنی تاریخ کا نہیں پتا ہے. وہ کافروں سے 88 سال کے بعد مسجد اقصی چھڑوانے والا صلاح الدین ایوبی زندگی کی پہلی جنگ مصر میں عیسائیوں کے خلاف لڑتا ہے. عمر صرف 25 سال ہے. آپ عرض کرنے کا مقصد ائمہ محدثین کو اٹھائیے, ائمہ اربعہ کو اٹھائیے, ائمہ مفسرین کو اٹھائیے, امت کے بڑے بڑے فاتحین کو اٹھائیے. چھوٹی چھوٹی عمر میں وہ کارنامے کر گئے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ابھی تو عمر کھیلنے کی ہے. یہی وجہ ہے آج کا جوان اس شعور سے جب خالی ہوا تو جناب ایتھیزم, الہاد, ابھی شیخ خاور رشید صاحب وہ اسپیشلسٹ ہیں ماشاءاللہ الہاد پہ تشریف لائے ہوئے ہیں. الہاد کے فتنے نے سر اٹھایا, فیمنزم نے سر اٹھایا, انکار حدیث کے فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. قادیانیت, میرے نبی کی ختم نبوت کے منکر, وہ جناب دندناتے پھر رہے ہیں. کیوں؟ آج کی امت کا جوان وہ انجوائے کر رہا ہے, اس کا سینہ دلائل سے خالی ہے. او میرے بھائیوں, اپنی زندگیوں کا خدا را ادراک کیجئے. یہ وقت اللہ نے بڑا قیمتی دیا ہے. میرے رب نے قیامت کو بھی پوچھنا ہے ان شبابہ فیما ابلا, جوانی کہاں پہ گزار کے آیا. موضوع تو بڑا طویل ہے, میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں. میں نے پہلے عرض کیا تھا میں معزز مہمانان کے درمیان زیادہ دیر مخل نہیں رہنا چاہتا. اللہ تعالی ہمیں زندگی کی قدر کرنے کی اور اپنی بارگاہ میں اپنی رضا کے لیے کچھ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ ہماری یہ تربیتی نشست اپنے مقصد کی طرف جاری ہے انشاءاللہ. ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں. عزیزان گرامی قدر, اہل حدیث یوتھ فورس یہ وہ جماعت, وہ تنظیم ہے جو الحمدللہ سلفی نوجوانوں کو تیار کرنا چاہتی ہے کہ ہر نوجوان فتنے کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے, ہر فتنے کا مقابلہ کرے, جتنی اس کی استطاعت ہے اپنے حصے کا کام کرے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ.